اور عرض کیا کہ روحانی طاقتیں غالب رہیں گی ان 3 اعمال کے ذریعے سے۔ ایک تو ہم دعاؤں کا اہتمام ابھی سے کریں، اور دوسرا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق ہمارے ذمے میں ہیں اور جو ہم نے آج تک ادا نہیں کیے ان کو ہم ادا کر لیں، اور تیسرا جو بندوں کے حق ہم نے ادا کرنے ہیں اور جنہیں ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے دوست و احباب میں بھی اس بات کو چلائیں۔ جتنا آدمی بات کو بار بار بولتا ہے، بار بار آدمی کہتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے، اپنے دل میں چوٹ لگتی ہے کہ میں دوسروں کو جب کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور در حقیقت رمضان المبارک کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر جو عمل شروع کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورے سال میں اس مبارک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آئے اور ایک تبدیلی آئے، اور عمل کے قبول ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اگر رمضان المبارک ہمارا قبول ہو جاتا ہے، اللہ پاک ان روزوں کو ہماری طرف سے قبول فرما لیتے ہیں، تو قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کو پیدا کر دے۔ جو پہلے سے گناہ انسان کر رہا تھا وہ گناہ چھوٹ جائیں اور اب نیکی کی طرف آ گیا، جو پہلے سے انسان نیکی کر رہا تھا اب نیکی میں اضافہ ہو جائے، کسی نہ کسی درجے کے اندر اسے آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کا عمل کرنے والے آگے بڑھ، یہ مہینہ خیر کا عمل کرنے کا ہے، یہ نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اعلان کرتا ہے یا باغی الشر، اے گناہ کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا، یہ مہینہ گناہ کے کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے بھی روزانہ منادی، روزانہ آوازیں لگتی ہیں کہ کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے والا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے اس طرح سے روزانہ آواز لگے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تواب ہے، اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک مہربان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ اسی محبت کے تقاضے میں اللہ پاک نے یہ اعمال عطا فرمائے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے ہمارا اللہ پاک سے تعلق قائم ہو جائے۔ تو ان اعمال کی ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی آمد سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دیکھا اور سامنے مجمع کی طرف، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آ رہا ہے، استقبال، یعنی اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ جیسے کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر دیکھا، فرمایا اللہ کے رسول کون آ رہا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرے۔ تو آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کی طرف رغبت دلائی ہے اور اس کی تیاری کی طرف صحابہ کو متوجہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔